آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح ایک ظالم حکومت نے ایران پہ ایک بہت بڑا بم مار دیا۔ دنیا چلا اٹھی کہ اب ظلم ختم ہونے والا ہے، یعنی جنہوں نے بم مارا ہے وہ اب اپنے وجود سے ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری مسجدوں پر، ہماری خانقاہوں پہ، ہمارے قبرستانوں پر، ہمارے مدرسوں پر چند مہینے پہلے ہندوستان کی آج کی حکومت نے سب سے بڑا بم مارا وفد کے نام پر۔ آپ جس وقت یہ بم مارا ہماری قوم جاگ گئی، اس کا شکریہ ہے حکومت ہند کے لیے۔ ایک سہمی ہوئی، ڈری ہوئی قوم خاموش تھی۔ ہمارے بچوں کو لنچ کیا گیا، ہم نے برداشت کر لیا۔ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے، ہم چپ رہے۔ ہم کو ہمارے اپنے وطن میں دیش دروہی کہہ دیا گیا۔ جن بستیوں میں ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھائی کی حیثیت سے رہتے تھے، انہی بستیوں میں ہم گنہگار کی طرح رہنے لگے۔ ہم خاموش رہے۔ لیکن جو بم انہوں نے وفد کے نام پہ مارا ہے، لکھنے والے لکھ لیں، دکھانے والے دکھا دیں، یہ قوم دین پہ سودا نہیں کرتی ہے اور نہ ہم دین پہ سودا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طوفانی رات میں آپ یہاں ہیں، ہمارے ایسے لوگ بھی آپ کے بیچ آئے ہیں۔ یہ ساری شخصیات جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھی ہیں، یہ وہ نمونے ہیں جنہوں نے زندگی میں بڑے کام کیے۔ یہ بات اندازہ کر لیں آپ لوگ، یہ سودا جو اب انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ سمجھے یہ تھے کہ ہم نے تو ان کو اپنے ہی ملک میں گنہگار بنا دیا ہے اور یہ خاموش ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، یہ سہم گئے ہیں۔ یقینی طور پر اس زمین کو ہم نے اپنے خون کو بانٹ کر اس زمین کو مانا تھا، ہم نے اس آئین کو مانا تھا، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے ملک میں بس گئے، لیکن ہم نے گاندھی اور نہرو اور آزاد کے وطن کو مانا تھا، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو مانا تھا۔ اس لیے ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی صوبت خان سہائے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ظالموں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے دین پر ہاتھ ڈالا ہے، ان کو ہمیں سبق سکھانا ہوگا۔ یہ بات واضح کر دینی چاہیے آپ کو کہ اگر کوئی انسان یا مسلمان یا ہندو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اپنے دین سے سودا نہیں کر سکتا، اپنے مذہب سے سودا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حضرات جو اس وقت حاکم وقت ہیں، افسوس در افسوس کہ گاندھی، نہرو، آزاد کے وطن میں، اس زمین پر جہاں نانک ہوئے، جہاں گوتم بدھ ہوئے، جہاں گاندھی ہوئے، وہاں ایسی ہوائیں چلیں کہ انسان کو مار کر جشن منانے لگا۔ اس بات پہ مسرت ہونے لگی کہ ہم نے فلاں مخصوص قوم کو اس حال میں کر دیا ہے۔ یہ بات سن لیں لوگ، آپ لوگ، اور اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اب ہم اس آخری مرحلے کی آخری لڑائی ہے آپ کی۔ اب تک جتنے حملے ہم پہ ہوئے، اس سے شدید حملہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اگر آپ آج بھی تیار نہیں ہیں اپنی آواز جوڑنے کے لیے، اور آج بھی آپ ساتھ نہیں ہیں اپنے ان ہندو بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم صرف اپنی باتوں کر کے، ہم نے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہندوستان میں جب آفت پڑی ہم چپ رہے،
नतीजा हुआ कितने ऐसे लोग जो अक्सरियत की जब से ताल्लुक़ रखते हैं हमें किस्मत के हवाले छोड़कर अपनी दुनिया बसाने चले गए। ये लोग जो आपके सामने अभी बचे हुए हैं, इनका दामन पकड़ लीजिए और इनसे कहिए हम ताबेदार नहीं हिस्सेदार हैं, और हिस्सा लीजिए अपना और इनको आगे करिए और एक गांधी को ढूंढ के लाइए। अभी ज़मीन में बहुत जगह बाकी है, लेकिन अपने होश से, अपने मसलक से, अपनी बिरादरियों से, अपने पार्टियों से अलग हट के देखिए। ये वक्त नहीं रहा है। इस वक्त एक आग लगी है उस बिल्डिंग में, हम अपने अपने फ्लैटों में बैठे हुए हैं। हमको अपने फ्लैट से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अंदाजा कर लेना चाहिए कि अब हर शहर में और हर डिस्ट्रिक्ट में कि हम तैयार हैं कि वहाँ के जेल छोटे पड़ जाएं, वो सड़कें बंद हो जाएं जहाँ हम अपने सरों की गिनती करेंगे। हम हिंदुस्तान के आईन पे यकीन करते हैं। हम नहीं चाहते कि खून और फसाद हो, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आईन में जो हमें हक दिया गया है हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसका फैसला आप करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए, ये आखिरी वक्त है आपकी लड़ाई का। ये मत सोचिएगा कि हम लोग जो दीवानों की तरह भाग रहे हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज लगाई है, हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बता दीजिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है। इसमें इसके पीछे खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, अदालतों का हाल ये है, अदालत ने स्टे लगाया है। परसों मिनिस्टर ने ये फरमा दिया कि हमने रूल्स बना दिए हैं। अरे, जब हमने पूरे एक्ट को नाकिस कह दिया है और मना कर दिया है, हम सब लोग, मैं भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग में गया था, पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये नाकिस बिल है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता लग गया है। लेकिन फिर भी दो तीन चीजें आपसे कह देता हूं। अब ये कहते ये हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान जो है वक्त में अपनी जमीन पे कब्जा कर लेता है। अरे, कब्जा करने वाले तो तुम हो, तुम्हारी हुकूमतें हैं। अब कानून लाए हैं कि जो काबिज है 12 साल तक वो उसका मालिक हो जाएगा। अदालतों में मुकदमे हैं, लेकिन अगर वो काबिज जमीन पर है, यानी आधे से ज्यादा जमीन पर तो हुकूमत हिंद या हुकूमत स्टेट की हुकूमतों ने कब्जा किया हुआ है, तुम छोड़ दोगे? अपनी मस्जिदों की, अपनी खानकाहों की कहां से काबू लाओगे? खुद मेरे अपने गांव में मेरे दादा ने एक मस्जिद बनाई थी, वहां पहुंच गए। मैं उनकी नस्ल का तीसरा शख्स, मेरे पास कानून नहीं है, इसलिए कि उन्होंने कहा ये जमीन तुम्हारी है, यहाँ पे कब मस्जिद बना लो। कहां से लाके दिखाऊंगा? इनके न जाने कहां कौन से भगवान प्रकट हो जाते हैं, हम चुप रहते हैं। लेकिन ये आखिरी वक्त है मेरे अजीजों, आखिरी लड़ाई है। आप और लोगों को सुनेंगे, इसलिए मैं कोई लंबी तकरीर नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ये बताना चाहता हूं हुकूमत हिंद को और उस पार्टी को, कितना इम्तिहान हमसे लोगे? कब तक हम सब्र करेंगे? अभी आपने देखा कश्मीर में कितने मासूमों की जान चली गई, आज तक मालूम नहीं हुआ, और हम दुनिया में अकेले हो गए। और जब अकेले हो गए तो हुकूमत को एहसास हुआ कि हम दुनिया में जाके अपनी रविश को बनाएं। उनके पास कोई मुसलमान एमपी नहीं था, उधार और किराए के एमपी मुख्तलिफ पार्टियों से लेके गए, और उन्होंने वहां जाके अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया। सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि 370 से फायदा हुआ है, जबकि उनकी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही थी। हमने जब उनसे पूछा कि यह बयान आपने क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए गया था, पार्टी के लिए नहीं गया था। इतनी कुर्बानी असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करी है,
اور پاکستان کو ظالم ثابت کیا ہے، ایک طرف ہمارے مسلمان ایم پی دنیا میں جا کے اپنے ملک کی عزت اور اس کے وقار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف امت شاہ کلکتے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپیزمنٹ کر رہی ہے ممتا بنرجی مسلمانوں کا۔ سوچئے، تصور کیجئے، آج بھی ہم پہ یہ الزام ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ کب تک خاموش رہیں گے ہم لوگ؟ ہم کو سوچنا پڑے گا۔ چھوڑ دیجئے سارے مسلکیں، چھوڑ دیجئے ساری جماعتیں، اس ملک کو بچا لیجئے خدا کے واسطے۔ اس ملک سے ہمارا تعلق یہاں کے آئین سے ہے، دھیرے دھیرے کر کے آئین ختم ہوا، کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ ان کو سمجھنے میں اور سوچنے میں سالوں لگا رہے ہیں۔ حکومت کی دوسری پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں معذرت کے ساتھ خود اتنی خوفزدہ ہو گئی ہیں جو سیکولر کہتی ہیں۔ کیا کبھی سنا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ستم ہو رہا ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ڈرتے ہیں اگر بہت کہیں گے تو مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، مائنارٹیز کا کام ہو رہا ہے، کیا جینیوں کے خلاف ہو رہا ہے؟ کیا پارسیوں کے خلاف ہو رہا ہے؟ ارے کرسچنز کے خلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ کہنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہی شکایت ہے مجھ کو، یہی درد ہے جو میں اپنے سینے میں لے کے گھومتا ہوں کہ تم ڈرتے کیوں ہو؟ کہو کہ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عدالتیں خاموش ہیں، میڈیا نے کی حالت یہ ہے کہ اگر کہیں ہمارے قوم پر ستم دنیا میں کہیں ہو رہا ہو تو جشن مناتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، وحشی پن ہے۔ ملک قطروں میں، قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، آخری جگہ پہنچ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ لڑائی ہندو مسلمان کی نہیں ہے، سمجھ لینا اس بات کو۔ بی جے پی اس کو ہندو مسلمان کرے گی، کبھی ان کے جھانسے میں مت آنا۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو پکڑو، لاؤ ان کو آگے۔ تمہیں یاد ہے، تمہیں معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہمارے اس وقت کے اکابرین، چاہے مولانا آزاد ہوں، حفظ الرحمان ہوں، علی برادران ہوں، خان عبدالغفار ہوں، کوئی بھی ہو، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں کہ یہ قوم کی قیادت اکیلے کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک موہن داس کرم چند گاندھی کو لے کے آئے اور اس کو مہاتما بنایا۔ ہم کو بھی ایک مہاتما کی ضرورت ہے جو انسانیت کو بلیو کرتا ہو، جو آئیڈیا آف انڈیا کے تصور کو مانتا ہو، جو یہ مانتا ہو یہ ملک سب کا ہے، یہ آئین نے سب کے حقوق دیے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا حقوق ہم کو مل رہے ہیں؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو۔ حکم ہوا ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن دو باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ڈریے گا نہیں اور قربانی کے لیے تیار رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب انجام ہوگا پورا تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یقین کیجئے ایک وقت آئے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم کو تم سے کم نقصان ہوا ہے، ہم ان کو بڑا نقصان کر کے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔